वसल्लम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो। ये अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मैंने आपके सामने पढ़ा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कलाम है, इसको हम सिर्फ बरकत के लिए पढ़ते हैं, सवाब के लिए। सवाब भी होता है। कुरान मजीद पर जिस तरह का यकीन हमारा होना चाहिए उस तरह का हमारा यकीन नहीं। जैसे ये बात है ना कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते। क्यों जी? इंज है, अल्लाह जो आंदा है वो नहीं मानते। नबी पाक को मानते हैं, नबी जो फरमाते हैं वो नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे हजूर के हुक्म है जिनकी हम परवाह ही नहीं करते। कुरान मजीद, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी क्या चीज होती? अगर कोई कारोबार करता है बंदा तो उसका कारोबार चले तो फिर कामयाब है, कि ना चले तो फिर कामयाब है? चले तो कामयाब है। हुण अल्लाह का जिक्र कसरत नाल कर ते कामयाब हो जाएगा। कोई बंदा कारोबार वास्ते जिक्र करता है, हाँ? कारोबार वास्ते हेरा फेरियां करता है, इंजी है कि नहीं? कारोबार वास्ते की करता है? झूठ बोलिया नहीं चलता, झूठ बोले तो बगैर नहीं चलता। हाँ जी, मौलाना हमीद जान साहब मददिल्लाह साडे पीर मुर्शद साहबजादे मौलाना हमीद जान सैफुर रहमान साहब, वो फरमाते हैं कि ये जालिम हुक्मरान आज सूद बंद कर दें तो पाकिस्तान में लहरें बह रही होती। सूदी निजाम खत्म कर दें, पाकिस्तान में भूख रहेगी। ये नौस्ती होती। बंदे के काम जो खराब होते हैं ना जी, वो बंदा खुद जब खराब होता है तब उसके काम खराब होते हैं। ये पक्की बात। जिस बंदे का अपने रब के साथ राबता सही नहीं होता, काम उसके खराब होते हैं। रब के साथ ताल्लुकात सही रहें। तो मैं इस मौजूद के हवाले से ये लुबे लुबाब याद कर देता हूं। अल्लाह ने जो फरमा दिया है कि वज़्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह को याद करो कसरत से, जिक्र कसरत से करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, जदों अल्लाह पाक एक तुफ़्लिहून का लफ्ज़ फरमाए ना, तुफ़्लिहून का,
یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا بھی تسی پورے کامیاب ہو گے تے آخرت بھی پورے کامیاب، تفلحون کا یہ مطلب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کام ذکر کثرت سے۔ اچھا، اب ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ ذکر کب کرے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ نماز میں بھی سارا اللہ کا ذکر ہے، نماز میں بھی اللہ کی یاد ہے، یہ ہوں پڑھتا ہی نہیں، کوئی وقت ہی کام ہی نہ ہوتا، وقت ہی کیوں نہیں؟ ایڈا مصروف ہے بندہ، اندر کوئی نماز واسطے تو وقت ہی کوئی، کیا بات، کام ہے نا پر اللہ کام جس نے دیا ہے اس کے لیے وقت کوئی، جس نے زندگی عطا کی ہے اس کے لیے وقت نہیں، جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے لیے وقت نہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے، پھر کام کی میں سدھے ہوں؟ پھر جناب کام بھی تبھی سیدھے ہوں گے نا، بندہ خود سیدھا ہو جائے۔ سیدھا کیویں ہوتا ہے؟ اللہ دے حکمات چلنا شروع کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمات چلنا شروع کر دے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہماری محفل ہے نا جی، یہ دکھاں دا تے صدمے دا تے روڑیاں دا علاج ہی ہے، سمجھ آ گئی؟ اتنے ڈگ ڈگ نہیں اسی بجا دے، علاج ہے جہاں دل کرتا کر کے دیکھ لا۔ سارے پیر مرشد سارے رات فرما رہے سن، راتی فرما رہے سن کہ میں سرکاری نوکری کرتا سا تے 4 دن سن تے روٹی پوری نہیں سی ہوندی، تے پھر مرشد کامل ملیا، انہیں تار بدل دیتی، ہوں سرکار مدینہ کی نوکری پہ کرنا وا، کہ ارشاد فرماندے نے ہوں 4000 بندہ میرے لنگر تو روٹی کھا رہا تے 8 من آٹا گجدا روز، فرماندے نے 8 من آٹا روز پکدا ہے، 8 من، دنیا آندی ہے تے کھاندی پئی، صرف یہ ہے کہ سونے مرشد دے لڑ لگے تے سائیاں نے راستہ سمجھا دیتا کہ اس راستے تے چل پے تے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل گئے۔ رات یہ بھی آپ نے گل کی، فرمان لگے میں مہینے بعد جانا سا تے 50 روپیے دے سکتا سا نظرانہ، تے ہن میں ہر جمعرات جانا تے 50,000 دے کے آنا۔ یہ بھی راتی گل آپ نے، یہ ہوں گل کیویں بنی ہے؟ دروازے کیویں کھلے؟ رزق کے دروازے کھلے نا جی، اے جو پیسے نے دنیا کی کامیابی ہے نا جی، انہوں نے گوڑے لب گیا نا، سائیاں نو گڑ لب گیا، وہ فرماندے نے اللہ فرماندا ہے بھی زمین تسی ایک دانہ رکھو تے 700 دانہ جواب تم دے گی زمین، 700 دانہ۔ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کیوں جی مولانا؟ قرآن پاک ہے نا، ایک دانے کے بدلے 700 دانہ۔ اگو آپ فرما دے نے جی زمین نو ایک دانہ دیو تو 700 دینی ہے، کہ اللہ تو بڑی زمین ورگا بھی نہیں۔ اللہ یہ گر جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف اللہ والوں کے پاس۔ حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ کے مریداں کے خلیفے ہیں، جو سب تو زیادہ نام سید اسماعیل شاہ صاحب کا، سب تو زیادہ اسماعیل شاہ صاحب کا۔
وہ ہر سال اپنے پیرو مرشد نو ڈاچی پیش کرتے سن نذرانے کے طور پہ، ہر سال کچھ ایک ڈاچی پیش کر یہ سارا معاملہ دکھاوے واسطے نہیں، اللہ کی رضا واسطے، یہ معاملہ اللہ کی رضا واسطے۔ ایک موضوع جس پہ تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے، وان ابی عبد الرحمن عوف بن مالک الاشعری جعی رضی اللہ عنہ، یہ ابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسعۃ او ثمانیۃ او سبعۃ، ہم کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 9 آدمی تھے یا 8 تھے یا 7 تھے، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ہم جب بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے والا مرید ہو جاتا ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیعت ویسے ایک بنائی ہوئی چیز ہے، یہ پیری مریدی ایک بعد میں بنائی ہوئی چیز ہے، اس لیے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی اور صحابہ کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ کنا حدیثی عہد ببیعۃ، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نئی نبی کریم علیہ السلام کی بیعت کی ہوئی تھی، بیعت ہم نے پہلے کی ہوئی تھی جب مسلمان ہوئے تو بیعت اسلام کی، اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو۔ فقلنا قد بایعناک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے تو بیعت کی ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بیعت کی ہوئی۔ یہ بات سننے کے بعد نبی کریم علیہ السلام یہ صحابی فرماتے ہیں، ثم قال، حضور نے پھر فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ یہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ ہم نے تو بیعت آپ کی ہوئی، آپ پھر وہی فرما رہے تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو۔ فبسطنا ایدینا وقلنا قد بایعناک یا رسول اللہ فعلاما نبایعک، ہم نے اپنے ہاتھ بھی بڑھا دیے، اپنے ہاتھ بھی حضور کی طرف کر دی، جب بیعت کی جاتی ہے تو اپنے ہاتھ آگے بڑھائے جاتے ہیں، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ بھی بڑھائے، اور پھر یہ بھی کی کہ یا رسول اللہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، اب کس بات پر ہم بیعت کریں؟ آپ ہاتھ بھی بڑھا دیے کہ ہم حاضر ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بھی پتہ چلے کہ اب کس بات پر بیعت کریں۔ اب نبی کریم علیہ السلام بیعت کا مقصد بیان فرماتے، مقصد آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، بیعت کا مقصد آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ہم بھی بیعت کرتے ہیں، لیکن یہ مقصد بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، جو حضور نے فرمایا نا، یہ مقصد بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس بات کے لیے
جو پریشان لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے دعا کراواں گے برکت ہوے گی خیر ہو جائے گی. یہ نظریہ رکھنا بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن بیت جو ہے نا جی، جب بندہ بیت ہوتا ہے تو وہ مرید بنتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مرید کا معنی بیان فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی معرفت پانے کا، اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مرید ہوتا ہے. جب اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مرید ہوتا ہے. مرشد جو ہوتا ہے وہ کاریگر ہوتا ہے، وہ مرید کو کوئی چیز بناتا ہے، اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اللہ اور بندے کی دوستی کرواتا ہے. مرشد کا یہ کام ہوتا ہے. مرشد اللہ اور بندے کی کیا کرواتا ہے؟ دوستی کرواتا ہے. جب اللہ اور بندے کی دوستی ہو جاتی ہے نا، ہوں تسی مینوں آپ ہی دسو جاؤ کہ جہدے نال تسی کر لو دے نال پھر کی کر دیو؟ ان کی پریشانی ویکھ سکتے ہو، ان کی بھوک ویکھ سکتے ہو، ان کی ذلت ویکھ سکتے ہو. مرشد کریم فرما دے نہیں اللہ نو اپنے ورگا بھی نہیں سمجھتے. اللہ تواڈے تو بھی زیادہ غیرت مند ہے. تواڈی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تہاڈا یار پریشان ہے تو تسی ان کی پریشانی دور نہ کرو. کہ رب بھی اپنے یاراں نو پریشان نہیں ہون دیتا. بس علاج سیدھا سیدھا ہے کہ رب نال یاری لا کہ او دے نال بیٹھنا پائے گا جی لگی ہوئی ہے. پہلے ایویں نہیں لگتی، کسی لگی ہوئی والے دے نال بیٹھنا پائے گا تو پھر لگے گی. اللہ اکبر. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ حضور اب کس بات پر بیعت کریں گے ہم؟ سونے نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو. کس بات پر؟ کہ تم اللہ کی بیعت اس لیے کرنی ہے کہ تم اللہ کی، یہ سرکار فرما رہے ہیں. اچھا ہوں بات یہ ماشاء اللہ علماء بھی بیٹھے نے، عقل مند سمجھدار بھی بیٹھے نے، یہ جڑے سرکار دی بارگاہ پہلے پہ عرض کرتے ہیں کہ اساں تا بیعت کر لیے پہلے بھی، یہ عبادت پہلے نہیں سن کرتے. یہ تو جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا ادو تو عبادت جلدی شروع ہو گئی. یہ عبادت تو چھڈن والا ہی نہیں سن. یہ سبق سارے واسطے آن والی نسلوں واسطے سن. ان بھی سرکار فرما دین بھی عبادت کرو. عبادت تو لوگ کرنی کرنی، لیکن اس کے باوجود پھر بیعت یہ جنہ نے کیتی ہوئی ہے نا، تو جنہ نے گل منی ہے تو بیعت کیتی تے گل منی ہے، انہوں نے اس چیز بالکل روشن ہے کہ بیعت تو بعد پھر کی ہوتا ہے. یہ خیال ہے اکرم صاحب؟ بیعت تو پہلے بھی تو بندہ مسلمان ہی ہوتا ہے نا، تے بعد بھی تے کوئی فرق محسوس کیتا ہے تو اچھا ہوں تھی دو طرح کلمے تھی بولتے ہو نا، جملے بولتے ہو کہ تو کی محسوس کیتا بیعت تو بعد کی محسوس کیتا؟ پریکٹیکل بھی تو ذرا بات ہو جانا جی.
पहले भी था बावन नगर शाहिया खान था, लेकिन उधर ये तरीका करने सी तरबियत वाला कई साल रही। मेरे वालिद साहब भी उत्थे पै सन, उधर ये तरीका करने की नमाज की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, दस्तार की पाबंदी जदों दे इधर बैत होए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तब्दीली आई है, चेंजिंग आई, हकीकत है चाहिए तब्दीली। और लोग अक्सर जगह ते पुछदे ने भी कारी साहब मौलवी साहब, तो मैं उन्होंने कईयां नूं यार मैं तो सही कुरान भी नहीं पढ़िया, मैं पीरो मुर्शद दा फैद है। ये सरकार रात की गल है, कल असर कोई टाइम एक बंदे का फोन आई है, भाईए का कोई काम सी ते ओ स्कीम बंद हो गई ते ओ बाद मैनेजर ने मैंने कल फोन किया असर कोई टाइम भी अकरम साहब वो स्कीम दोबारा शुरू हो गई है, तुसीं ना एक दो दिन तक तशरीफ लै आओ। तो मैं ठीक है जी मैं आ जाता। बाद च उन्हें फिर फोन कर दिता, मैनू इवें क्वेश्चन तुसीं जी लिखाओ जेड़े जेड़े मैं पुछना पिया ना, ये दसो चल। तो मैं आख्या भी मैं आ ही जाना सी। उन्हें आख्या भी ये थोड़ी दस्तार नूं सलाम है, मजहबी बंदे जी, मैंने एक ही सिर्फ उहदे नाल मुलाकात हुई जी। ते उन्हें मैंने शर्म आती है, नहीं तो एक एक काम वास्ते बंदियां नूं महीना महीना बुलाई दा ते जरा ना मैं तेनों इत्थे ही तेनों फारग कर देना फोन ते। तो मैनू इन्नी खुशी हुई और पीरो मुर्शद याद आए कि पीरो मुर्शद की मेहरबानी है कि उन्होंने दे नाल लगे हाँ, ते जिथे जाए तां लोग इज्जत करते हैं। एक साल ते एक महीना मैं बगैर नंबर प्लेट तो गड्डी चलाई है, मोटरवे ते नंबर प्लेट नहीं लवाया ते आपदा लाइसेंस भी नहीं हैगा सी ते गड्डी दे नंबर भी नहीं लगे, बकायदा ना अगे नंबर प्लेट ना पीछे, ते अज ताईं एक चलान नहीं आया। और मैंने बड़ा याद है, एक साल ते एक महीना। तो सरकार ने एक दिन मैरिज की, सरकार मैं भी इस तरह मोटरवे ते भी चलना, तो सरकार ने फरमाया बस दस्तार ना लानी, यही तेरा लाइसेंस है ते गड्डी दे कागज ने। साडे ना मुर्शदां दा जेहड़े पहले मुर्शद सन, वो अल्लाह उन्हां नूं जन्नत दा फात पा गए ने, उत्थे उर्स उन्हां दा हुंदा सी। उर्स समझ लो मेला अदब नाल उर्स हुण सदी दा, ते उत्थे असीं जा रहे सां, इधरों हैर गलशेर मन्नू दरिया सतलुज मन्नू, तो मैनू रास्ते का नहीं पता। उन्होंने दिनों च ना बंब धमाके चलते सन, बहुत ज्यादा हालात खराब सन। तो जिले उधरों जो हैर गलशेर को परा राय दरिया है सतलुज जो पार करना सी, उत्थे रेंजर की ड्यूटी लगी। वो जिसले असीं गए तो दुआड़ा किला रहेगा, तो हर बंदे नूं बाहर कढ़ के रेंजर वाले तलाशी भी लैन, गड्डियां भी चैक करन। मैं तो पसीनो पसीनी गड्डी दे विच बैठा होया, नाल मेरे आपदी घर दी फैमिली, बेटा मेरा सी छोटा जिहा, नाल बेबी मेरी अगे फ्रेंड ते बैठे मेरे नाल, उन्हां टोपी बुरखा लाया, मैं दस्तार। ते पीरो मुर्शद नूं याद कीता, नाले नेड़े नेड़े आवां पिया, जिवें जिवें लोकां दी चैकिंग होई भी साडे नाल की बने दा भी असीं तां कईयां होई पासे ठली खले ने, उन्हां ने लेडी पुलिस भी सी नाल रेंजर दे। ਉਹ जिले साडी वारी आई ना, तो जिले उन्हें मैनू देखा वो क्या, तो उन्हें आखे तुसीं इवें जान दो। तो वो इन्नी खुशी हुई और अखां चों आंसू खुशी दे आए भी पीरो मुर्शद दा फैज़ है सारा। असीं तां बंदे सां खोतियां रेडियां चलावन वाले ते पेंडू ते दीन नूं नहीं समझण वाले, लेकिन पीरो मुर्शद दी सोहबत विच आए हां ते अल्लाह ने ऐसा करम कीता कि लोग इज्जत करदे ने। मगरब टाइम भी इस मौके सरकार गुफ्तगू फरमा रहे सन, तो मैं अर्ज कर रहा था सरकार जी दस्तार है ना, ये बंदे के सिर ते ऐसा बॉडी गार्ड ऐसा मुहाफज है कि ऐसी महफिल मन्ने नहीं जान देंदी, सिर ते नहीं होवे ना तो आदि भी नहीं, ये तेरा राह नहीं, ये लोगों च ना को, ये तेरा ये राह नहीं, अगे पीछे तो हो जा। उची बोलन नहीं देंदी, किसी नाल बदतमीजी नहीं करन देंदी, बुरी अख नहीं चुकन देंदी। ये पीरो मुर्शद दा फैज़ है। गल जी ना जी गल विच हो रहे, गल विच हो रहे, ये ना मुर्शद है। असल गल ये कि जिस पासे में टुर जावा सरकार नजर रखते बैठे ने मदीने में सारे जग की खबर रखते, ये सरकार सरकारी सारा फैज सरकारी मदीना। हाँ जी, ये जी दस्तार का जिक्र करते हैं, ये मुर्शद नहीं है, सरकार दी है ना जी। ये जब जिन्होंने निस्बत नसीब हो जाती है ना, मिलती मुर्शद के सदके, फिर रखवाले ने, फिर साइया की नजर होंगी हर जगह, फिर आपकी नजर होंगी है सोने मदीने वाले की, गल सारी उन्होंने दी। हाँ जी,
जी जी ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਰਾਏਵਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸਬਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਰਾਏਵਿੰਦ ਚ, ਉਹ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਏਵਿੰਦ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੈਤ ਆ ਤੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਏਵਿੰਦ ਆਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਰਾਵੀ ਰਿਆਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਅੱਗੋਂ ਰਾਏਵਿੰਦ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਰਾਵੀ ਰਿਆਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, 32 ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਨ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਖੜ ਗਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀ ਕੀਤਾ ਮੌਲਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਾ ਗੌਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੌਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਦੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਇਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਖਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੋਕਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਜੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿਛਾ ਮੁੜਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀ ਵੇਂਦੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹਾਲਾਤ ਮਿੰਟ ਘੂੜਾ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਤੇ ਜਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਐਡਾ ਕਰਮ ਹੋਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੂਰ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਾਣ ਆਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਈ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਸੀ। बस जी गल सारी ये वे बैठे ने मदीने में तो सारे जग की खबर रखते तो साइया की नजरे बस निस्बत आपकी निस्बत जोड़ लो बस गल जी ना जी ये मैं तुम इस वास्ते इन्होंने को सुनाइए गल भी इन्हों का यकीन ते अकीदा किथे किथे अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानियां फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला के उत्ते पूरा यकीन ते सोने की निस्बत के उत्ते पूरा यकीन होवे ते खैर हो जाती, गल सारी नुक्ते दी है खैर हो जाती। हुण आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस वास्ते बैत ले रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो। बात ये कि जब बंदा बैत कर लेता है अक्सर पहले बेनमाज दिन तो ये थोड़ियां भी रही सन कि नहीं रही? अच्छा, अक्सर पहले बेनमाज दिन बैत तो बाद क्योंकि बैत अल्लाह के बंदे के हाथ चाहते ही देने उनके हाथ अपने मुर्शद ये करदे चलदे चलदे हाथ भी नबी पाक की बारगाह ये निस्बत उत्थे चली जाती। ये भी मैं तुम्हें एक मिसाल दे देना, मैं पहले भी कई बार दी कि मेरे अली शाह साहब का बंदा एक मरीज हो गया ढला जहा ते
بیعت ہویا تو تھوڑی جی پریشانی آ گئی بعد آ کے آدھا پیر جی میرے بیعت راس نہیں آئی تے اپنی واپس لو. پیر صاحب نے فرمایا میرے اختیار نہیں واپس لینا کیتا تساں تے اختیار کدے اختیار میں نہیں یہ راز نہیں تو میرے اختیار نہیں. انہیں آخر نہیں جی مہربانی کرو لگو. فرمایا پھر لیا رات ہاتھ چاہ دیتے تے آپ نے فرمایا کھچ لے. بیعت ہوں بھی ہاتھ چاہتے کہ پھر فرمایا کھچ لے. انہیں جدو ہاتھ کھچے تو جو ہاتھ کھینچتا گیا تے ڈر کرتا زمین تے ڈگا تے چیخ نکلی تے بیہوش ہو. ہوش آئی کچھ دیر بعد پیروں ہاتھ لاوے تے ڈگتا خدا واسطے میں دوبارہ بیعت کرو خدا واسطے. انہیں کیا ہویا کی کہنا کہ جی ہویا میرے نالے کہ جدو میں ہاتھ دیتے نے تو تہاڈے ہاتھ سن تے جدو کھچے سن تے نبی پاک دے ہاتھاں وچ کھچے. آپ نے فرمایا تین تو میں کیا سی میرا اختیار نہیں میں تو ایک گل ساری اتنے دی یہ موہرے بیٹھے ہوتے ہیں سارے ورگے سائیاں نے ڈیوٹی لائی ہوتی گل سارے سائیاں دے سپرد اللہ مکر. تو سرکار نے فرمایا کہ تم عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بیعت کی برکت سے ولا تشرکوا بہ شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنو. بصلوات الخمس سے تم 5 نمازیں پڑھو گے 5 نمازیں. اکثر دیکھا ہے پہلے بندہ بے نماز ہوتا ہے جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے توفیق مل جاتی ہے پھر نمازی ہو جاتا ہے. مقصد یہ کہ جس بندے کو یہ چیز نہیں ملی اللہ کے احکام اتنے نہیں چلیا بیعت تو بعد سمجھو فیض کو نہیں. عام طور پر بندہ سمجھتا یہ ہے کہ سن میں بیعت ہو جاتے میرا فلانا کام ہو گیا میری مجھ ملن لگ پئی ہاں جی تے فلانا کام ہو گیا تو یہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے یہ فیض اس کا نام سے. جب اللہ کی نافرمانی چھوٹ جاتی ہے اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے تو اس کے دن بھی سبر جاتی اس کے حالات درست ہو جاتے ہیں. حالات بالکل درست اندر درست ہو گئے حالات بھی درست ہو جاتے. ارشاد فرمایا وَتُطِیعُوا اللَّهَ اور تم اللہ کی ہر بات ماننا شروع کر دو گے. بیعت اس لیے لے رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی ہر بات مانو. حضور نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کا مقصد بیان کیا. یہ بیعت ہونے کے بعد تم مطلب یہ ہے کہ تمہیں توفیق مل جائے گی کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے. جنہ سلسلہ سیفیہ کی بیعت کی تھی میں پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو یہ چیز نصیب ہوئی ہے. آپ نے بھی کوئی تبدیلی محسوس کی ہے بیعت کے بعد کہ نہیں کی ہے؟ انہوں کا بھی کام انہوں نے کوئی نہیں سی ملتا کوئی وظیفہ نہیں کام واسطے دسیا کیونکہ اللہ اللہ کرو ذکر کرو شریعت کی پابندی کرو مل گیا کام اللہ پاک کرو. کیونکہ تو کی تبدیلی محسوس کی تھی بیعت کے بعد کی تبدیلی محسوس کی تھی؟ جی میں تو نہیں سی اس ویلے پورا تعارف یہ بچہ آیا صحبت بیٹھنے لگا بیعت ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ صاحبہ تشریف لیا تو میں کہنے لگے جی میں بات کرنی میں کرو جی میں تھوڑا شکریہ ادا کرنے واسطے میں کہ جی کس گل کا کہنے لگے میرا بچہ ہے ان میں کوئی کام آ جساں کہ وہ نہیں منتا تو پھر تھوڑی جی میں سختی کرتا مینوں گالا کرتا سی گندیاں گالا کرتا سی
کہ جدوں تو تہاڈی صحبت آ کے بیٹھن لگا ہے ہوں اتنا تو میرا عادت کرتا ہے کہ میرے پیر دبائے بغیر رات کو سوندا نہیں، میرے پیر دبائے بغیر رات کو سوندا نہیں، تو میں شکریہ ادا کرنی ہے۔ تو بھائی یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں، یہ سائیاں دی گل ہے۔ یہ اوقات حقیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر کی اوقات حقیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر بس سائیاں دی نگاہ پچھو مدینے چ نگاہ چلتی ہے کہ سارے سائیاں نے عاجز تے پائیے کہ اگے اللہ پاک کا کرم ہے کہ اگے یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں نے یہ بیعت کا مقصد جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، بیعت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ نیک ہو جائے۔ بیعت اس لیے کی جاتی کہ بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو کام دنیا کے خود بخود سیدھے ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، جب اللہ کا فرما بردار بنتا ہے تو اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، پھر اللہ اپنے دوست کو دکھوں میں نہیں جانے دیتا، عطا فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ نفس را نہ کشد بغیر دل پیر دامن عام نفس کش محکم بگیر گرچہ شیری مولوی ہرگز نہ شد مولا تا غلام شمس تبریز نہ شد ہیچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد۔ کوئی چیز بھی اپنے آپ نہیں بنتی، کوئی شخص بھی اپنے آپ کچھ نہیں بن سکتا۔ ایک آہت خنجر تیرے نہ شد۔ مولانا روم فرماندے نے لویا جنہ مرضی کوالٹی کا ہوئے اپنے آپ خنجر نہیں بن سکتا، اپنے آپ تلوار نہیں بن سکتی، کاریگر دے ہاتھ لگن کے تا۔ مولانا روم فرماندے نے مرشد کامل کاریگر ہوتا ہے، مرشد کامل جو ہوتا ہے کاریگر ہوتا ہے، ہیرا بنا دیتا ہے۔ ہاں جی، پھر جوہری کے پاس جب جاتا ہے تو اس کی قیمت پڑ جاتی ہے۔ ہیچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد ہیچ آہن خنجر تیرے نہ شد۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ مولانا روح فرماتے نے عشقہ خوش رہو، اے اللہ دی محبتیں خوش رہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے بہترین سودا بہترین خیال، اے خوش رہو۔
اس تو ساریاں مردوں دا علاج ہے تو ساریاں مردوں دا علاج ہے اللہ دا عشق ساریاں مردوں نیس تیس کر اللہ دی محبت تمام مردوں دا علاج اللہ اکبر شاد باش اے عشق خود سودائمہ اے طبیب جملہ علت ہائمہ ساریاں بیماریاں دا تو طبیب ہے ساری بیماریاں دا تو طبیب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیوے 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 آسان آریہ رانی ریان شہید